بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ادبی پروگرام تخلیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منیر فیاض۔ معزز سامعین، علم میں ہے کہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پروگرام تخلیق میں ہم پاکستان کے معاصر ادبی منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کے ادب سے اور زندگی سے متعلق سوالات پر بات کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 1970 کی جو دہائی ہے پاکستانی غزل کی، اس کو احیاء غزل کی دہائی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک پوری نسل آئی جس میں افتخار عارف بھی ہیں، جلیل علی بھی ہیں، ثروت حسین بھی ہیں، جمال احسانی بھی ہیں، رام ریاض بھی ہیں، تنویر سپرا بھی ہیں، اور غلام محمد قاصر بھی ہیں۔ یہ سارے غزل گو اپنے اپنے انداز میں انہوں نے ایک نئی جان پھونکی۔ وہ جو روایت کی غزل تھی اس سے فردر کرتے ہوئے، اس میں اضافہ کرتے ہوئے ایک درایت ایسی شامل کی کہ ہر شاعر اس میں سے اپنا ایک الگ انسگنیا، الگ ہال مارک، الگ تھم امپریشن لے کے آیا۔ اور اس پورے قافلے میں ایک بہت اہم نام پشاور سے جناب غلام محمد قاصر کا تھا۔ جناب غلام محمد قاصر نے ساری زندگی شعر کے لیے وقف کی۔ ان کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو زبان زد عام ہیں، ان کی لکھی ہوئی نعت، ان کا سلام، ان کی غزل اپنی رنگ لیے ہوئے ہیں، اپنی الگ چاشنی لیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عماد قاصر موجود ہیں۔ عماد قاصر کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ یہ غزل کے بہت ہی سجیلے بانکے شاعر غلام محمد قاصر صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، اور ان کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ اپنی ذات میں یہ ایک بہت سی وسیع جہات کے حامل ہیں۔ غلام محمد قاصر تخلیق کار ہیں، ویسے بنیادی طور پہ بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اعداد و شمار میں رہتے ہیں، لیکن مصور ہیں، اسکیچ آرٹسٹ ہیں، خاکہ نگار ہیں، اور تخلیقی ان کے جو مضامین ہیں اور ان کی تخلیقی کام جو ہیں وہ بھی ہمارے گاہے گاہے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ کے انٹرویوز بھی نشر ہو چکے، آپ نے فلمز کے لیے بھی لکھا، اور آپ کے جو کتابوں کی جو پس ورق جو ہیں وہ بناتے ہیں، یعنی ایک ہمہ جہت تخلیق کار ہیں۔ ہم عماد قاصر کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ منیر فیاض صاحب، آپ کا اور تخلیق پروگرام کی پوری ٹیم کا، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کا بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، اور والد صاحب کا اور میرا اتنا خوبصورت تعارف کروانے کے لیے۔ یہ بتائیے، بات شروع والد صاحب سے کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے کلیات کی اشاعت کی، اور اس کے لیے بہت آپ نے تحقیق بھی کی، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کی یہ ایک ڈائری میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے نام سے انتساب کر کے ایک بڑی ہی ندرت کے ساتھ ایک ڈائری ترتیب دی جس میں اشعار ہیں، اور اس میں آپ یادداشتیں بھی رقم کر سکتے ہیں، اور وہ اشعار بڑے تازہ تازہ اشعار ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کا کام ہے جو کہ تالیف کا ہے، پھر آپ اسکیچ آرٹسٹ بھی ہیں، پھر آپ میں نے جیسا کہا کہ آپ بنیادی طور پہ بینکنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بینکنگ کا شعبہ ایسا تخلیق دشمن شعبہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کو ویسٹ لینڈ لکھنے کے لیے استعفیٰ دینا پڑا بینک کی ملازمت سے۔ تو یہ سب کیسے کرتے ہیں مینیج؟ بلا شبہ یہ حوالے جو ہیں مختلف ہیں، اور بہت ان کی جہتیں الگ الگ ہیں، اور ہندسوں اور حروف کا جو آپ نے کہا ٹی ایس ایلیٹ کے حوالے سے بھی وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے ایسے نام موجود ہیں کہ جو ہندسوں اور حروف کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا، اور انہوں نے اس کو نبھایا بھی۔ قاصر صاحب کے حوالے سے کلیات یا قاصر نمبر جو کام ہوئے، اس میں یہ تھا کہ قاصر صاحب کا جب انتقال ہوا 1999 میں، تو اس وقت یہ بات میرے پیش نظر تھی، میرے اور میرے بھائی عدنان، بہن نیلم، امی، ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ قاصر صاحب ادب کا ایک کتنا بڑا نام ہے، اور ان کا جو سرمایہ اس وقت تک سامنے آ چکا تھا۔ 3 کتابیں ان کی زندگی میں شائع ہو چکی تھیں، تسلسل، 8واں آسماں بھی نیلا ہے، اور دریائے گھما، 1977، 88 اور 97 میں۔ 99 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی کلیات کو شائع کروانا بھی ہماری ذمہ داری تھی، اور جو ان کا باقی نثری سرمایہ جو تھا کچھ، اگرچہ انہوں نے نثر بہت کم لکھی، لیکن پی ٹی وی کے لیے ڈرامے کچھ انہوں نے لکھے تھے۔ بھوت بنگلہ ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا جی ان جی کا، جی جی پشاور سینٹر سے۔ کچھ ان کے تنقیدی مضامین تھے، کچھ کتابوں کے دباچے تھے، لیکن یہ جو ان کی نثری تخلیقات تھیں اس کی حیثیت ثانوی تھی،
اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ان کی جو شعری سرمایہ ہے اسے ہم پہلے اس کو مکمل کریں اور اس کو ہم کلیات کی صورت میں مکمل کر کے اسے سامنے لایا جائے. تو ہمیں اس کام میں 7-8 سال لگے قاصر صاحب کی وفات کے بعد، اور ہم نے ان کی ایک ایک بیاض میں سے ایک ایک چیز جو اس وقت تک شائع نہیں ہوئی تھی وہ ہم نے اکٹھی کی. پھر ہم نے اس زمانے میں کوشش کی کہ اسے شائع کرنے سے پہلے ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے جو قاصر صاحب کے قریب بھی تھے اور جن کا قاصر صاحب کا ایک شعری حوالہ بھی ان کا ایک قربت کا بنتا تھا. تو اس میں سید احمد اختر مرحوم جو نانا تھے ہمارے، وہ بھی ایک معروف شاعر آپ تھے. کے ماموں بھی شعر میرے کہتے ماموں ہیں، خاور احمد خاور وہ احمد بھی صاحب. اس کمیٹی، تو ہم نے کمیٹی تشکیل دی جس میں منظر نقوی صاحب، شوق جعفری صاحب، عزیز خٹک صاحب، طارق ہاشمی صاحب، بڑے قریبی دوست سارے ان یہ کے احباب. قاصر صاحب کے قریبی دوست بھی تھے اور جن کا شعر و ادب سے بھی رابطہ تھا، حوالہ تھا. تو ہم نے وہ تمام چیزیں پھر ان کے سامنے رکھیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو قاصر صاحب کی زندگی میں سامنے نہیں آ سکی، تو اب ان کو ہم کلیات کی شکل میں. تو انہوں نے اس میں جو تجاویز، جو مشورے دیے، اس حساب سے پھر ہم نے کلیات مرتب کی، اور اس کی جو پہلی اشاعت تھی وہ 2008 میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو یہ اب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ پھر 2018 میں رنگ ادب کراچی سے شائع ہوئی. اس میں قاصر صاحب کی وہ تینوں کتابیں جو ان کی زندگی میں شائع ہوئیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ تسلسل آسمان ابھی نیلا ہے، اور تسلسل آٹھواں آسماں بھی نیلا ہے، اور دریائے گماں. اور اس کے علاوہ ان کا غیر مطبوعہ اور غیر مدون کلام وہ بھی ہم نے پھر الگ الگ عنوانات کے تحت چھاپا. جو ان کا یعنی 1997 میں جو ان کی تیسری کتاب چھپی، اس سے لے کر ان کی وفات تک کا جو 2 سال کا کلام تھا اسے ہم نے خوشبو گرفت عکس میں اس عنوان کے تحت چھاپا. ان کا ایک شعر ہے، خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی. اور پھر جو ان کا وہ کلام جو تینوں کتابوں میں شامل نہیں ہو سکا تھا اسے ہم نے ایک الگ عنوان کے تحت، غیر مدون کلام کے تحت، اسے ہم نے تمناؤں کے صحیفے سے کے عنوان سے شامل کیا کلیات میں. تو اور پھر یہ تھا اس کلیات کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں اسلم کمال جو بہت مشہور و معروف ہمارے ایک مصور، تو انہوں نے قاصر صاحب کا جب پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا تسلسل مکتبہ فنون سے 1977 میں، اس میں اسلم کمال صاحب کے کچھ اشعار کی انہوں نے خاکے بنائے تھے، تصاویر بنائی تھیں، تو وہ ہم نے پھر کلیات میں اسے دوبارہ سے شامل کیا. اور پھر ایک میرا اعزاز یہ تھا کہ اس کا ایک جو قاصر صاحب کا ایک سکیچ ہے جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا پس ورک پہ، وہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اور قاصر صاحب کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ان کی تحریر میں آٹوگراف کی صورت میں بک مارک بھی اس کتاب میں موجود ہے. تو اس کتاب کی بہت پذیرائی ہوئی، یہاں تک تو ان کا شعر کا ہوا، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں اس پہ کہ اس کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی. پوری دنیا سے ہمیں لوگوں نے اس کتاب کے پسندیدگی کے پیغامات بھیجے. پھر وہ جو دوسرا معاملہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان کی کچھ نثری ایسی چیزیں تھیں، یعنی ان کا ایک مضمون تھا جو وہ اپنے دوسرے مجموعے کے پیش لفظ کے طور پہ شامل کرنا چاہ رہے تھے لیکن بوجوہ نہیں شامل کیا وہ، اور اس کے علاوہ کچھ کتابوں کے دیباچے تھے، کچھ ڈرامے تھے. پھر ہمارے پاس قاصر صاحب کو لکھے گئے بہت اہم ادبی مشاہیر کے ایسے خطوط تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا سامنے آنا ضروری ہے. اس میں رئیس امروی صاحب کے خطوط ہیں، اس میں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں ان سب کے خطوط. قاصر احمد ندیم قاسمی صاحب کے بہت خطوط تھے کیونکہ فنون میں قاصر صاحب شروع سے چھپتے رہے، تو وہ بہت سے خطوط کا ایسا ایک ذخیرہ تھا جو ہم چاہتے تھے کہ یہ محفوظ بھی ہو اور یہ اگلی نسل تک اور ادبی لوگوں تک منتقل بھی ہو. تو پھر ہمیں قاصر صاحب کے وہ خطوط، ان کے ڈراموں کا انتخاب، ان کے اپنے مضامین، ان کے بارے میں جو باقی ادبی مشاہیر کے مضامین تھے وہ، ان کا منتخب کلام اور ان کی جتنی تصاویر ہمارے پاس موجود تھیں وہ تمام پھر ہم نے ایک انہیں یکجا کر کے غلام محمد قاصر نمبر کی صورت میں رنگ ادب کراچی سے اسے شائع کیا. یہ والا جو ہے بہت ہی، اس میں 720 صفحات کی ضخامت ہے اور یہ جہازی سائز کا یہ اس کا صفحہ ہے، اس کا کاغذ. اور یہ تو اس میں قاصر صاحب سے متعلق یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی قاصر صاحب پہ تحقیقی کام کر رہا ہے، اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں لوگ مختلف جامعات سے جو قاصر صاحب پہ ایم فل یا پی ایچ ڈی یا بی ایس وغیرہ جو بھی تھیسس کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے ہمیں انہیں بہت سی چیزیں، بہت سے حوالے ان کو دینا پڑتے تھے. اب میں انہیں صرف اس ایک کتاب کا بتا دیتا ہوں اور اسی میں سے ان کا جو بہت سا کام ہے وہ اس میں سے مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ ان دو چیزوں کے حوالے سے ہوا. ڈائری کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ ڈائری جو ہے یہ گزشتہ برس جو ہے وہ اس میں قاصر صاحب کا شعر تو اس کے ٹائٹل پر ہے، لیکن اس میں
365 مختلف اشعار ہیں، ہر صفحے پہ ایک الگ شعر ایک الگ شاعر کا. تو یہ میرا ہی انتخاب ہے، اور یہ کراچی سے رنگ ادب پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا تھا، مشورہ ان کا تھا اور انتخاب میں نے کیا. اور ایک اور کتاب جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ 5 جو ابھی آپ نے اپنے تعارف میں کہا کہ 70 کی دہائی میں جو ہے پاکستانی غزل جو احیاء غزل کا آپ نے حوالہ دیا، تو 70 کی دہائی میں اور اسے کچھ پہلے 60 اور 70 کے محبوب خزاں اور شکیب جلالی، جی وہ اور پہلے ہو چکے تھے، ظفر وہ اقبال تھوڑے یہ سینئر تھوڑا سا منیر تھے. نیازی یہ تھوڑا پہلے. تو یہ 5 شاعر میں نے اس میں 5 صاحب اسلوب شاعر کے عنوان سے میں نے اس میں 2 یہ شاعر اور پھر قاصر صاحب، ثروت حسین اور جمال احسانی، تو ان کی 20 غزلیں اور 20 اشعار جو وہ اس کتاب میں یکجا کیے، کیونکہ آج کل آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کے پاس وقت قدرے کم بچتا ہے، تو ان کی جو چیزیں زیادہ معروف بھی تھیں اور جو مجھے زیادہ پسند تھی، تو ان کا انتخاب پھر اس کتاب کی صورت میں پیش کیا. قاصر صاحب کا بھی انتخاب نیشنل بک فاؤنڈیشن سے شائع ہوا؟ جی، قاصر صاحب کا منتخب کلام جو ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے کچھ برس پہلے شائع ہوا تھا. انتخاب کیا تھا شہاب صفدر صاحب نے، ڈاکٹر شہاب صفدر، جن کا قاصر صاحب سے قریبی حوالہ. ان کے والد الطاف صفدر بھی قاصر صاحب کے دوست بھی تھے، شاعر بھی تھے، تو انہوں نے وہ ایک انتخاب چھاپا تھا جو نیشنل بک فاؤنڈیشن سے شائع ہوا ہے. اور آپ نے اس کتاب کا ذکر کیا تو میں یہاں پر ایک خوشخبری بھی آپ کے چینل کے توسط سے دینا چاہوں گا کہ اکادمی ادبیات پاکستان نے جو ہے وہ قاصر سے ان کی ایک جو سیریز ہے پاکستانی ادب کے معمار، اس کے تحت قاصر صاحب پہ کام مکمل ہو گیا ہے اور وہ کتاب جلد سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے اس حوالے سے کام کیا ہے، تو وہ کتاب بھی انشاءاللہ کچھ ہفتوں تک آ جائے گی. آپ ہمیں بتائیے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں بھی بات کروں، لیکن میں کیونکہ قاصر صاحب کی ایک ایسی شخصیت تھی جو تھورو پوئٹ تھے، سراپا شاعر تھے، اور آپ نے بہت بچپن میں یقیناً ان کو دیکھا ہوگا اور والدہ سے ان کی باتیں بھی بعد میں بہت سنی ہوں گی. تو کچھ قاصر صاحب کی شخصیت کے کچھ نہاں گوشوں پہ بات کیجیے. وہ مابعد الطبیعات میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، وہ پیرا سائیکالوجی میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور ہمیں ان کی شاعری میں انہی حیرتوں کی فضا ملتی بھی ہے. تو یہ کیا دریچہ تھا، یہ کیا شخصیت تھی ان کی ذات؟ اچھا، یہ ایک موضوع، اس موضوع سے خود مجھے بھی دلچسپی ہے، اور بلکہ میرا ایک آرٹیکل جو اس قاصر نمبر کا حصہ ہے، سیپ نے بھی اسے چھاپا، غلام محمد قاصر کی شاعری اور پیرا سائیکالوجی اس عنوان سے. تو آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ قاصر صاحب کی جو یہ ایک جہت ہے مابعد الطبیعات سے جو ان کو ایک خصوصی دلچسپی تھی، وہ ہم نے دیکھا. ان کے پاس آتے تھے ان کے اسٹوڈنٹ، چونکہ وہ بنیادی طور پر تو ایک استاد تھے، ان کا جو شعبہ تھا وہ اردو ان کا مضمون تھا، پڑھاتے تھے وہ گورنمنٹ کالج پشاور اور پشاور کے آس پاس جو کالجز تھے. لیکن ابتدائی تدریس انہوں نے پنڈی سے شروع کی میری اطلاع کے مطابق، مرید حسن کے قریب کسی جگہ پہ انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا، بہت تھوڑا عرصہ. اچھا، ان کا جو ہم نے ان کے حوالے سے جو چیزیں مرتب بھی کی، تو ان کا خیبر پختونخوا میں، یعنی شروع میں وہ اسکول میں پڑھاتے رہے، جس پہاڑ پور میں، ڈیر اسماعیل خان پہاڑ پور میں ان کی پیدائش ہوئی. پھر وہیں پہاڑ پور کے جس اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا، اسی اسکول میں انہیں بطور معلم جو ہے پہلی جو ان کو ملازمت ملی، وہاں پہ پڑھاتے رہے اسکولوں میں، اور خود پرائیویٹ طور پہ وہ امتحان دیتے رہے. اور پھر انہوں نے جب لیکچررشپ کا امتحان پاس کیا، اور انہیں جب پہلی لیکچرشپ کی ان کو نوکری ملی، تو ان کا پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی 1975 میں گورنمنٹ کالج مردان میں. تو ان کا ایک جملہ ہے جو ان کے کسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں جب پہلی مرتبہ کالج گیا تو پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے گیا. تو یہ ہے کہ وہ پھر وہاں پہ پڑھاتے رہے. اور لیکن ہم آتے ہیں اس آپ کے جو پیرا سائیکالوجی کا جو حوالہ ہے، تو ان کے بہت سارے شاگرد بھی ان کے پاس آتے تھے. اچھا، اس پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے متعلق ایک ان کا واقعہ جو بہت بچپن کا ہے، یہ بلکہ اسی میں نے ابھی ذکر کیا اسکول کا، کہ جب وہ انہیں اسکول میں جب وہ امتحان دے چکے تھے اور ابھی نتیجہ آنا تھا، تو اس زمانے میں وہاں پہ کوئی پہاڑ پور میں ایک ایسے مجذوب سے ایک شخص وہاں پہ گلیوں میں پھرا کرتے تھے. تو وہ انہیں والد صاحب بتاتے تھے کہ ایک دفعہ وہ ہاتھ سے پکڑ کر لے کر گئے، اور انہوں نے ان کو اسی اسکول میں جہاں وہ قاصر صاحب پڑھاتے تھے اس اسکول میں لے کر گئے. اور اسکول میں اب مختلف جو کلاس رومز بنے ہوئے تھے، تو کچھ کلاسیں چھوڑ کے خاص کلاس میں لے کر گئے اور وہاں پہ اشارہ کیا. تو قاصر صاحب کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس صرف ایک اشارہ کیا. اور کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد جو ہے مجھے جب وہاں سے کہا گیا کہ جی اب آپ اسکول میں آ کر پڑھائیں گے، تو یہ وہی کلاس روم تھا جہاں پہ آ کے انہوں نے پھر پڑھانا شروع کیا.
تو اس طرح کے واقعات تو یہ تو خیر ایک الگ اس واقعے کی ایک سگنیفیکنس آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر ہم نے جو جیسا آپ کا سوال ہے کہ بچپن میں ہم نے انہیں دیکھا تو انہیں بہت سی چیزیں ایسی یعنی جو ہمارے لیے بڑی دلچسپ و عجیب ہوتی تھیں، اور اگرچہ ہم کم عمر تھے لیکن ہمیں یہ اندازہ ضرور تھا کہ قاصر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سلسلہ عطا کیا ہے کہ ان کو بہت سی چیزوں کا علم پہلے ہو جاتا تھا، یا اس سے ہٹ کر ایک اور جو ان کی شاعری میں جس کا ذکر ہے، سمیتا پاٹل کے عنوان سے ایک نظم ہے ان کی صحیح، جو ان کے دوسرے مجموعے میں شامل ہے، آٹھواں آسماں بھی نیلا ہے میں۔ اچھا، اس نظم کی جو آپ سمجھ لیجئے اس کی جو واردات ہے اس نظم سے متعلق، جو اس کی شان نزول ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ وہ یوں ہے کہ قاصر صاحب ان دنوں گورنمنٹ کالج در آدم خیل میں پوسٹڈ تھے، اور پشاور سے ڈیلی وہ در آدم خیل جایا کرتے تھے، 20-22 کلومیٹر کا یہ راستہ بنتا ہے۔ تو وہاں یہ بڈابیر سے ذرا آگے جب آپ پشاور سے در آدم خیل جاتے ہیں تو وہاں رستے میں قاصر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مصروں کی آمد ہوتی ایک خاص جگہ سے گزرتے ہوئے، لیکن وہ نظم مکمل نہ ہوتی۔ ایک دن وہیں سے گزرتے ہوئے وہ جو ہائیسٹ جو ہوتی ہے فلائنگ کوچ وغیرہ، اس میں جب وہیں اسی جگہ سے گزرتے ہوئے اس کا ٹائر پنچر ہوا، اور وہ لوگ اتر گئے جتنی دیر میں انہوں نے ٹائر لگایا، تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک ٹوٹی پھوٹی سی ایک قبر تھی، ایک زیارت سی بنی ہوئی تھی، ویران سی۔ تو قاصر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھی، اور کہتے ہیں وہاں پہ مجھے گھنٹیاں بجنے کی آواز آئی، اور پھر وہ کچھ نظم کی لائنیں آنے لگیں اور نظم مکمل ہو گئی۔ اب ان اتنے میں وہ گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی۔ خیر یہ گاڑی میں آ کر بیٹھے، اور پھر جب یہ در آدم خیل کالج پہنچے تو وہاں پہ ان کے ایک اور دوست ہوا کرتے تھے، وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے، اور لیکن وہ بھی روحانیت کا ان کا بھی معاملہ تھا۔ تو قاصر صاحب نے کہا کہ آج بڑا یہ عجیب واقعہ ہوا، اور انہوں نے نظم کی لائنیں سنائی، کہا کہ نظم تو مکمل ہو گئی ہے لیکن اس کا عنوان مجھے ابھی تک نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے، وہ جو ان کے دوست تھے وہ صاحب کشف بھی تھے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ اپنا کچھ سوچ آنکھیں بند کر کے حساب کتاب لگا کے انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کی کوئی ایکٹریس ہیں جن کا نام سمیتا پاٹل ہے؟ تو قاصر صاحب نے کہا جی بالکل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا مرثیہ ہے۔ تو قاصر صاحب نے کہا کہ نہیں لیکن وہ تو زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس آپ اس کا عنوان وہی رکھیے، اور یہ جس صبح کا واقعہ ہے اس رات کو سمیتا پاٹل کا انتقال ہوا، یعنی نظم اس صبح لکھی گئی، شام کو سمیتا پاٹل کا انتقال ہوا۔ یہ نظم کتاب میں موجود ہے، اور یہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیل بھی قاصر صاحب کے حوالے سے جو ان کے فن اور شخصیت پہ مقالہ ہے ایم فل کا، جو پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد پشاور یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ، اس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سے جو تخلیق کاروں کے ساتھ الہامی طاقتوں کا رابطہ ہوتا ہے، ایک جانن تخلیق کار ایک الہامی طاقتوں کے زیر اثر تو رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ ہے، کچھ کے ساتھ کم ہے۔ تو یہ کوئی اتنی عام ایک حساب سے یہ کوئی بہت زیادہ عجیب بات نہیں ہے، آپ اس کو، اور قاصر صاحب پہ ظاہر ہے کہ میوزز جس کو ہم کہتے ہیں تخلیقی دیویاں، وہ زیادہ مہربان تھیں، اور وہ بہت سارا کچھ بتاتی ہیں، شاعری میں ایسے اشارے آ جاتے ہیں۔ یہ جو فضا ہے ان کی شاعری میں، ایک کومل کومل سی فضا ہے، اس میں کوئی بھڑکیلے الفاظ بھی نہیں ہیں، بڑی مدھم مدھم سی آنچ پہ سلگتی ہوئی شاعری ہے۔ ان کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی؟ بالکل، ان کی شخصیت بھی بہت ہی دھیمے مزاج کے وہ ایک آدمی تھے، اور بہت کم گو، یعنی ہم ان کے جتنے بھی آپ ان کے احباب سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ وہ ایک بہت کم گو اور بہت دھیمے، اور یہ جو آپ نے پراسراریت کی یا اس کی بات بھی شروع میں کی، تو وہ چیز فیل ہوتی تھی، اور ان کی شخصیت کے گرد ایک خاص حالہ محسوس ہوتا تھا، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے ان کو بھی یہ چیز محسوس ہوتی تھی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ نسل میں، یہ میراث میں بھی آتی ہیں، ان کو بھی اپنے خانوادے میں آئی ہوں گی، جینیالوجی میں، نسب میں کہیں سے، اور آپ میں بھی، اولاد میں بھی موجود ہوں گی، یہ جاتی نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بھی تجربہ ہے، آپ بھی میٹا فزکس اور پیرا سائیکالوجی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جب آپ کا اسکیچ آرٹسٹ ہے کیونکہ بنیادی طور پہ، تو اسکیچ بناتے ہوئے آپ کو وہ ان قوتوں کی کار فرمائی کا اندازہ زیادہ ہوتا ہوگا، کیونکہ تخلیقی طور پہ جب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ریسپشن بڑھ جاتی ہے الہامی طاقتوں کی۔ تو آپ اپنا تجربہ شیئر کریں، یہ اسکیچ کی طرف کیسے آئے؟ یہ قاصر صاحب کا بھی شوق تھا؟ قاصر صاحب کا اسکیچ کے حوالے سے تو شوق نہیں تھا، ان کا لفظ کا معاملہ تھا، لفظ سے تصویر بناتے تھے وہ تو، اور ہاں ان کا جو ہے بلکہ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ یوں مصوری میں گم ہو رہی ہے خطاطی، نام جب لکھوں اپنا تیری شکل بنتی ہے۔
تو آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں ہمیں لفظ کی جو ایک مجسم وہ ہے یا لفظ تصویر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. جو ان کا شعر تصاویر کا جو مجھے شوق ہوا اسکیچ کا وہ مجھے بہت بچپن سے تھا. صحیح. یعنی مجھے میں کہیں آتے جاتے ہوئے کسی بلڈنگ پہ نظر پڑتی تھی تو میں گھر آ کے اس بلڈنگ کو اپنی یادداشت سے اس کو بنانے کی کوشش کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اسکول کے زمانے سے ہی مجھے اسکیچ بنانے کا شوق تھا. اور جو کوئی آتا تھا ہمارے اسکول میں کوئی بھی ایسی شخصیت آتی تھی کوئی یا ابو کے کوئی دوست آتے تھے تو میں انہیں مجھے یاد ہے احمد ندیم قاسمی کو میں نے ان کا ایک اسکیچ جو ہے وہ ایک کیریکیچر میں نے ان کا بنا کر پیش کیا تھا یا اور ایسے لوگ. تو ابو اس چیز کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے بلکہ میں نے جب ذکر کیا کہ انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے ڈرامے بھی لکھے تو بچوں کے بھی کچھ پروگرامز انہوں نے لکھے. اور بعض پروگرامز اس نوعیت کے ہوتے تھے کہ اس میں میں آ کے کارٹون بھی بناتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی پشاور سے میں نے بچوں کے پروگرام میں آ کے قائد اعظم کی تصویر بھی بنائی اور میں نے مختلف جو کارٹون ہوتے ہیں کیریکیچر وغیرہ وہ بھی بنائے. اور ساتھ ساتھ وہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ جو آپ کا سوال تھا کہ جو پیراسائیکالوجی سے میرا اپنا ایک لگاؤ ہے وہ مجھے یقیناً کچھ چیزیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں مجھے ورثے میں ملی ہیں. اور کچھ چیزوں کا آپ کو پہلے سے جیسے علم ہو جانا یا جو آپ کی پیراسائیکالوجی کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں یا آپ کو ایک کنیکشن آپ کو فیل ہوتا ہے. پریمونیشن تو صرف ایک اس کی سائڈ ہے نا. ایگزیکٹلی صرف ایک سائڈ ہے. بالکل ویسے تو آپ کا ہر چیز کے ساتھ اس کی وائبریشن فریکوینسی پہ کنیکشن ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ سارا معاملہ ہے ہی وائبریشن جی فریکوینسیز فریکوینسیز کا کا ہے. ہی ہے. نکولا ٹیسلا نے کہا جی تھا. ایسا اور ہی یہ ہے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں مجھے محسوس ہوتی ہیں جب میں کوئی خاص اسکیچ یا کوئی تصویر مجھے پہلے سے اس کا ایک فیل ہوتا ہے. اگرچہ میں نے زیادہ تر اسکیچز بنائے ہیں ان پر مشتمل کتاب بھی ابھی حال جو ہے وہ چند ہفتوں تک انشاءاللہ زیر طباعت ہے جو میں نے کچھ لوگوں کے اسکیچز بنائے ہیں. تو وہ چیز محسوس ہوتی ہے بلا شبہ ایسا ہے. اور قاصد صاحب کے ساتھ چونکہ میرا ان کے شعر کو پڑھ کے ان کے ساتھ ان کی شخصیت جب تک وہ حیات تھے جب تک سامنے تھے تو ان کے ساتھ ظاہر ایک رابطہ رہتا تھا. اور ان کے بعد پھر مجھے یعنی ان سے دوری کا احساس اس طرح سے کبھی نہیں ہوا. اور وہ جو ایک ان کے ساتھ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں اسٹرانگ کنیکشن مجھے محسوس ہوتا ہے. اور آپ شاید حیران بھی ہوں کہ مجھے بہت موقعوں کے اوپر آپ سمجھ لیجئے کہ ان سے خواب میں یا ادروائز مجھے کہیں نہ کہیں سے ایک گائیڈنس بھی. یہ دیکھیے یہ عجیب یہ بھی مابعد الطبیعاتی معاملہ ہے. یہ جب جاتے ہیں نا بزرگ ہمارے تو وہ آپ مجھے تو ابھی والد صاحب میرے ماشاءاللہ حیات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ عمر خضر عطا ہو ان کو. والدہ جا چکی تو وہ جانے کے بعد مجھے زیادہ مجھے اپنے اندر لگتا ہے کہ وہ آ گئی. تو وہ آپ کو بھی آپ بیٹھے ہوئے اور مجھے مسلسل لگ رہا ہے کہ قاصر صاحب آ گئے آپ کے اندر. جزاک اللہ. اور نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مجھے وہ چیزیں اور ان کی شاعری میں پھر آپ دیکھیں نا ان کی وہ جو شاعری میں ایک خاص فضا جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے نا تو ان کی شاعری میں مجھے بہت سی چیزیں جو ان کے بہت سے اشعار ہیں جو آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں. آپ نے بھی جتنے اشعار ان کے سنائے یا ہمیں جو یاد ہے وہ امیج کے آدمی تھے. بالکل وہ عکاسی کرتے تھے اور الفاظ سے عکاسی کرتے تھے. عماد قاصر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہم قاصر صاحب پہ کما حقوق گفتگو تو شاید کبھی بھی نہ کر سکیں اور آپ کے بارے میں تو بھی بات آغاز ہی ہوئی تھی. تو میری خواہش ہوگی کہ آپ بارے دیگر بھی تشریف لائیے اور اس دن ہم زیادہ آپ کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ کیونکہ پڑوسی بھی ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ منیر فیاض صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بارے دیگر بہت شکریہ. اور جب آپ کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ امین. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ہفتہ وار ادبی پروگرام سے میں ہوں آپ کا میزبان منیر فیاض. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.